حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب بنی اسرائیل جادو ٹونے میں مبتلا ہو گئی، عجیب عجیب توہم پرستی پھیل گئی، جادوئی کتابیں بلکہ شیطانی کتابیں لکھی جانے لگیں اور جادو ٹونا رائج ہونے لگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ جادوئی شیطانی کتابیں لے کر زمین میں دفن کی، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑا اور جنوں کو سیدھا کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کا ہر پل حیرت انگیز تھا، ہر لمحہ کمال تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد ہیں، دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے ایک انتہائی اہم ترین کام میں مصروف تھے، اور وہ تھا بیت المقدس کی تعمیر۔ اور آپ نے دنیا سے جانے سے قبل سلیمان علیہ السلام کو یہ نصیحت فرمائی تھی کہ اس کی تعمیر کو مکمل کرنا ہے۔ اصل میں حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو بیت المقدس کی تکمیل کا حکم دیا۔ جنات اس کی تکمیل کے کام میں لگ گئے، اور آپ کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو آپ نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ میری وفات ان جنوں پر ظاہر نہ ہو تاکہ یہ اپنے کام میں مصروف رہیں اور انہیں یہ احساس رہے کہ میں ان کے سر پر موجود ہوں۔ لہٰذا جب آپ کی وفات کا وقت قریب تھا تو آپ ایک محراب میں داخل ہوئے اور اپنے مبارک عصے کے سہارے سیدھے کھڑے ہو گئے، اور اس طرح آپ طویل عرصے تک کھڑے رہے۔ جنوں کے لیے کوئی حیرت کی بات نہیں تھی، کیونکہ آپ اکثر عبادت میں بہت طویل عرصے تک مشغول اور مصروف رہا کرتے تھے۔ اور ایک وقت آیا، ایک طویل مدت کے بعد، جب دیمک نے آپ کی لکڑی مبارک کا جو عصا تھا اس کو کھا لیا، اور جس کے سہارے آپ ٹکے ہوئے تھے، آپ کا وجود مبارک، آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ اس طرح جنوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو چکی ہے، تو یعنی جن بھی سمجھ گئے کہ ہمیں غیب کا علم نہیں ہے، کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہمیں معلوم چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام ہم میں نہیں رہے۔ ساری دنیا اداس ہو گئی۔ پیغمبر حق، ہواؤں کو اپنے اختیار میں رکھنے والا، درندوں چرندوں شیطانوں کو راہ راست پر لانے والا، اپنے اختیار میں چلانے والا، انسانوں کو تابع داری کی طرف موڑنے والا، اللہ سے ملانے والا، خود اللہ سے جا ملا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے 53 برس کی عمر عطا فرمائی۔ 13 برس کی عمر میں آپ تخت پر براجمان ہوئے اور 40 سال تک زمین کے روئیں روئیں پر حکمرانی کرتے رہے۔ وہ شیطانی اور جادوئی کتابیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے زمین بوس کر دی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شیطانوں نے وہ کتابیں باہر نکال لیں اور لوگوں کو وہ کتابیں دکھا کر اعلان کرنے لگے کہ لوگوں سنو، یہی وہ کتابیں ہیں کہ جن کے زور پر سلیمان علیہ السلام حکمرانی کرتے تھے، اور آپ کو ان کی حکمرانی ہواؤں پر، جنوں پر نظر آتی تھی، اور یہ سب دیکھ کر تم متاثر ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگوں اور اہل علم لوگوں نے ان کتابوں اور باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن اس وقت کے جاہلوں نے ان باتوں کو مان لیا، متاثر ہو گئے اور ان کتابوں کے زور پر اس جادو کو سیکھنے کی طرف ٹوٹ پڑے۔ اسی طرح کا ایک من گھڑت قصہ ہے مہر سلیمانی۔ یہ زیادہ تر اسرائیلی روایات ہیں۔ ان روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ مہر سلیمانی یعنی ایک انگوٹھی جس پر اسم اعظم نقش تھا، سلیمان علیہ السلام کی انگلی میں موجود تھی، جس کی وجہ سے وہ تمام مخلوقات پہ حکمرانی کیا کرتے تھے۔ یہ انگوٹھی ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام کی لونڈی کے ذریعے شیطان تک پہنچ گئی، اور شیطان اس انگوٹھی کو پہن کر آپ کا روپ دھار کر آپ کے تخت پر قابض ہو گیا اور حکمرانی کرنے لگا۔ ایک دن وہ انگوٹھی شیطان کی انگلی سے نکل کر دریا میں جا گری اور اسے دریا کی مچھلی نے نگل لیا۔ پھر وہ مچھلی کسی طرح دوبارہ شکار ہو کر سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی، اور آپ نے اس کے پیٹ سے انگوٹھی نکال کر دوبارہ اپنی سلطنت کو حاصل کیا۔